بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ سورہ نساء آیت نمبر 15، پارہ نمبر 4، پارہ رکوع نمبر 14، سورہ رکوع نمبر 3۔ ترجمہ: مسلمانوں، تمہاری عورتوں میں جو بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھیں ان پر اپنے لوگوں میں سے 4 شخصوں کی شہادت لو۔ اگر وہ ان کی بدکاری کی گواہی دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ موت ان کا کام تمام کر دے یا خدا ان کے لیے کوئی اور سبیل پیدا کرے۔ قال تعالی واللاتی الی رحیمہ۔ ربط: گزشتہ آیات میں حدود اللہ سے تعدی کا قانون بیان فرمایا تھا، اب اس قانون عام کے بعد اس کو بعض خاص صورتوں میں بیان فرماتے ہیں اور ان کی اصلاح کا طریقہ ارشاد فرماتے ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ من جملہ تعدی حدود اللہ ایک زنا ہے، اور اس کا حکم یہ ہے کہ تمہاری منکوحہ بیویوں میں سے جو عورتیں بے حیائی کام کا امر مرتکب ہوں یعنی زنا کریں تو تم ان سے اس فعل پر اپنی جنس میں کی یعنی عاقل بالغ آزاد مذکر 4 آدمی گواہ لاؤ۔ بس اگر وہ 4 آدمی ان پر اپنی چشم دید گواہی دے دیں اور اپنا عینی مشاہدہ بیان کر دیں اور ان عورتوں کو گھروں میں محبوس اور بند رکھو کہ گھر سے باہر نہ نکلنے دو یہاں تک کہ موت ان کی عمر کو تمام کر دے یا مقرر کر دے اللہ ان کے لیے کوئی دوسری راہ۔ یہ حکم ابتدا اسلام میں تھا کہ جس عورت پر زنا کی شہادت گزر جائے اس کو گھر میں محبوس اور مقید رکھا جائے تاکہ وہ کسی سے مل جل نہ سکے۔ اس وقت تک زانیہ کے لیے کوئی حد مقرر نہ ہوئی تھی۔ بعد چند سورہ نور میں حکم نازل ہوا کہ جو کنوارا یا کنواری ایسا فعل کرے تو اس کے 100 درے مارے جائیں، اور جو بیاہا اور بیاہی جس کو محسن اور محسنہ کہتے ہیں اور ایسا فعل کریں تو اس کو سنگسار کر دیا جائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: خذا وعنی خذور عنی قد جعل اللہ لہن سبیلا۔ یأخذ عنی خذور یعنی لے لو مجھ سے یہ حکم یعنی جلد اور رجم کا، اللہ نے عورتوں کو یہ راہ نکال دی ہے۔ فائدہ: 4 گواہ لانے کا حکم اس لیے دیا کہ معاملہ سنگین اور نازک ہے اور اس میں پردہ پوشی بھی ملحوظ ہے۔ نیز زنا ایک مرد اور ایک عورت سے مل کر پایا جاتا ہے اور شہادت کے لیے کم از کم 2 گواہ چاہیے، پس 2 گواہ بلحاظ مرد کے اور 2 گواہ بلحاظ عورت کی، اس طرح 4 گواہ ہو گئے۔ اور جو 2 شخص تم میں سے بے حیائی کا ارتکاب کریں، خواہ ایک مرد اور ایک عورت ہو یعنی زنا کریں یا دونوں مرد ہوں یعنی لواطت کریں، تو ان کو مناسب سزا دو، آزار پہنچاؤ یعنی ان کو عار ڈالو اور برا بھلا کہو اور جوتے لگاؤ۔ ابتدا میں یہی حکم تھا کہ حاکم اور قاضی زجر اور عبرت کے لیے جو اور جتنی سزا مناسب سمجھے وہ دے دیں۔ اس کے بعد حسب وعدہ حد زنا کا حکم نازل ہوا، لیکن لواطت کے لیے کوئی جدا حد نہیں بیان فرمائی۔ اس لیے اس میں فقہا کا اختلاف رہا کہ لواطت کی بھی وہی حد ہوتی ہے جو زنا کی ہے، کیونکہ لواطت بھی زنا ہے کے معنی میں ہے، یا لواطت کی سزا تلوار سے قتل کرنا یا سنگسار کرنا یا جلا دینا ہے، کیونکہ لواطت کا جرم زنا سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے احادیث میں فاعل و مفعول کے قتل کا حکم آیا ہے، اور لغت میں لواطت پر زنا کا اطلاق نہیں۔ لواطت یعنی مرد کے ساتھ زنا کرے یا عورت کے ساتھ، جس کو آج کل ماڈرن زمانے میں ایجاد کر دیا گیا ہے۔ ماڈرن زمانے میں اس کو قانوناً لا دیا گیا ہے۔ اس وجہ سے لواطت کی سزا میں صحابہ اکرام کا اختلاف ہے۔ اگر لواطت بعین ہی زنا ہوتی تو بالاتفاق لواطت میں حد زنا ہوتی۔ فائدہ: آیت واللذان یأتیانہا منکم
جمہور علماء کے نزدیک زنا کے بارے میں ہے اور واللذانی بمعنی دو شخصوں سے مراد اور عورت مراد ہیں، اور تثنیہ مذکر کا صیغہ بطریق تغلیف لائے، جیسا کہ شمس و قمر کو بطریق تغلیب قمرین کہتے ہیں۔ اور بعض علماء کے نزدیک یہ آیت لواطت اور زنا دونوں کے حکم کو شامل ہے، اس لیے کہ فاحشہ جیسے زنا کو کہتے ہیں اور ایسی ہی لواطت کو کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے قوم لوط کے بارے میں فرمایا اتأتون الفاحشہ الی العالمین۔ بس اگر آئندہ کے لیے یہ دونوں بدکاری سے توبہ کر لیں اور اپنی حالت کو درست کر لیں تو تم ان سے اعراض کرو، نہ ملامت کرو اور نہ در پہ ایذا ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے اور توبہ کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ فائدہ: اس قسم کے احکام اسلام کے خصوصیت ہیں کہ جن سے زنا کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے حجاب کا حکم دیا تاکہ انسان کی نگاہ بھی پاک اور محفوظ رہے۔ مذہب قومیں جن میں بے حجابی ہے ان کو دیکھ لو کہ کس طرح ان میں بے حیائی اور بدکاری کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسی تہذیبین تو قابل رجم سنگساری ہے جس سے بے حیائی کا دروازہ کھلے۔ ترجمہ: توبہ قبول کرنی اللہ کو ضرور سو ان کی جو عمل کرتے ہیں برا نادانی سے، پھر توبہ کرتے ہیں شتاب سے، تو ان کو اللہ معاف کرتا ہے اور اللہ سب جانتا ہے، حکمت والا ہے۔ ترجمہ: اور ان کی توبہ نہیں جو کرتے جاتے ہیں برے کام، جب تک سامنے آئے ایسے کسی کو موت کہنے لگا میں نے توبہ کی اب، اور نہ ان کو جو مرتے ہیں کفر میں، ان کے واسطے ہم نے تیار کی دکھ کی مار۔ حکم نہیں بیان شرائط قبول توبہ۔ حکم نہم: قال تعالی انما التوبۃ علی اللہ الی علیما۔ گزشتہ آیت میں یہ بیان فرمایا تھا کہ جو لوگ بدکاری کے مرتکب ہوں جب وہ توبہ کر کے اپنی اصلاح کر لیں تو ان کو کسی قسم کی ایذا نہ دو۔ اب اس آیت میں قبول توبہ کی شرط کو بیان فرماتے ہیں۔ جزوی نیست کہ قبول توبہ کا وعدہ اللہ پر انہی لوگوں کے لیے ہے جو برا کام کر بیٹھے ہیں نادانی کے ساتھ، پھر اس پر اصرار نہیں کرتے بلکہ جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں، یعنی وقت کے اندر حضور موت سے پہلے ہی۔ پس ایسے ہی لوگوں پر اللہ توجہ فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ توجہ فرماتا ہے اور ان کی توبہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے اور حکمت والے ہیں، خوب جانتے ہیں کہ کس نے اخلاص کے ساتھ حقیقتاً توبہ کیا ہے، اور حکمت والے ہیں کہ توبہ کے بعد سزا نہیں دیتے۔ اور قبول توبہ کا وعدہ ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو متواتر گناہ کرتے ہیں یہاں تک کہ جب موت ان کے سامنے آ گئی اور عالم آخرت کی چیزیں ان کو نظر آنے لگیں تو کہنے لگے کہ اب میں نے توبہ کی۔ اور نہ ان لوگوں کے لیے وعدہ ہے کہ جو کافر مرتے ہیں، یعنی تعدم مرگ تو کفر سے توبہ کریں اور ایمان لائیں تو ان کی توبہ اور ایمان مقبول نہیں، اس لیے کہ یہ توبہ اور ایمان اضطراری ہے، اپنے ارادہ اور اختیار سے نہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں اگر وہ آخرت میں اپنے کفر سے توبہ کریں گے تو ان کی وہ توبہ قبول نہ ہوگی، کیونکہ آخرت دار الجزا ہے، دار العمل نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کیا ہے۔ پہلی آیت مومن عاصی کے بارے میں ہے اور دوسری آیت کافر کے بارے میں ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جب موت سامنے آ کھڑی ہو اور آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا ہو اور ملک الموت اور اس عالم کی چیزیں نظر آنے لگیں تو ایسے وقت میں گناہ گار مسلمان کی گناہوں سے توبہ اور کافر کی اپنے کفر سے توبہ مقبول نہیں، اور اصل مقصود گناہ گار مسلمان کو تنبیہ کرنا ہے کہ اپنے گناہوں سے جلد توبہ کر کافر کی طرح موت کا انتظار نہ کر۔ فوائد و لطائف: نمبر 1، بجہالتہ کے ظاہری معنی ناواقفیت اور نادانی کے ہیں، کہ جس کی ظاہری مطلب یہ ہے کہ جو گناہ نادانی سے سرزد ہو جائے وہ توبہ معاف ہو جائے گا ورنہ نہیں، مگر یہ مطلب یہاں مقصود نہیں، اس لیے کہ تمام صحابہ کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان سے جو گناہ بھی صادر ہو وہ جہالت اور نادانی ہی ہے، خواہ عمدن ہو یا سہون۔ ہر معصیت جہالت میں داخل ہے، اور اصطلاح شرع میں ہر گناہ گار کو جاہل اور نادان کہتے ہیں، اور فرع کہتے ہیں کہ بجہالت ہی سے یہ مراد ہے کہ ان لوگوں کو معصیت کی گناہ اور حقیقت اور اس کی عقوبت کا علم نہ تھا، اور زجاج کہتے ہیں کہ جہالت سے یہ مراد ہے کہ لذت فانیہ باقیہ پر ترجیح دی جائے۔ نمبر 2، من قریب کا ظاہری
معنی تو یہ ہے کہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرے تو معاف ہوگا ورنہ نہیں۔ سوچ جاننا چاہیے کہ یہ ظاہری مطلب مراد نہیں بلکہ حق تعالیٰ نے اپنی رحمت واسعہ سے بڑی وسعت عنایت فرمائی کہ انسان کی موت تک جس قدر بھی زمانہ ہے وہ سب قریب ہی میں شمار ہوگا، کیونکہ یہ جو چیز آنے والی ہے وہ قریب ہی ہے۔ احادیث میں آیا ہے کہ جب تک غرغرہ کی حالت نہ پیدا ہو اس وقت تک توبہ قبول ہوتی ہے، اور جب نزع روح شروع ہو جائے اور فرشتے وغیرہ دکھائی دینے لگیں اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس وقت ایمان بالغیب نہیں رہا۔ اور بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ من قریب کے معنی یہ ہے کہ دل میں گناہ کی محبت رچ جانے سے پہلے توبہ کر لے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ بجہالت ہی اور من قریب کے قید جمہور کے نزدیک قید واقعی ہے، احترازی نہیں، مگر شیخ الہند کی رائے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ قید جہالت اور لفظ قریب دونوں کو اپنی ظاہری معنی پر رکھا جائے، اور انما التوبۃ علی اللہ میں بھی لفظ علی اللہ کو ظاہر پر رکھا جائے، اور مطلب آیت کا یہ ہو کہ قبول توبہ کا وعدہ اور ذمہ ان لوگوں کے لیے مخصوص ہے کہ جو محض ناواقفیت اور نادانی سے کوئی صغیرہ یا کبیرہ کر بیٹھتے ہیں، مگر جب اپنی خرابی پر مطلع ہوتے ہیں تو جب ہی نادم ہو کر توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی توبہ قبول ضرور فرمائے گا، اور جو لوگ دیدہ و دانستہ گناہ کرنے کی جرات کرتے ہیں یا متنبہ ہونے کے بعد بھی توبہ میں تاخیر کرتے ہیں تو اگرچہ اللہ ایسے لوگوں کی توبہ بھی اپنے فضل و احسان سے قبول کر لیتا ہے، مگر ذمہ داری اور وعدہ نہیں، جیسا کہ پہلے قسم کے لوگوں سے تھی۔ خوب سمجھ لو کہ یہ مطلب نہایت لطیف ہے۔ اے اللہ، تو اپنی رحمت سے معصیت سے ہماری حفاظت فرما اور توبہ کی توفیق عطا فرما، آمین۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور جو دو مرد تم میں سے بدکاری کریں تو ان کو ایذا دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیکوکار ہو جائیں تو ان کا پیچھا چھوڑ دو، بے شک خدا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ خدا انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھتے ہیں پھر جلد توبہ کر لیتے ہیں، پس ایسے لوگوں پر خدا مہربانی کرتا ہے اور وہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو تو اس وقت کہنے لگیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ جو کفر کی حالت میں مرے ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے، ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔